کیونکہ راجہ صاحب بھی جوائن کر لیں گے, ہم دوست زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر ہمارا جو وہ موضوع ہے نا وہ کچھ رہ جاتا ہے. ارشد صاحب آپ سے شروع کر لیتے ہیں, ان شارٹ بتائیے گا سپریم کورٹ ہوا کیا, منیب اختر کو مسئلہ ہے کیا؟ اگر آرٹیکل 60A3 کی درست تشریح ہوگی تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ تنہا اسی بات کی لیتے ہیں, قاضی صاحب نے اسی کہا جی اسی بات کی تنہا لیتے ہیں, اور پھر 2 سال پہلے کا کیس ہے جو پینڈنگ پڑا ہوا تھا, وہ نہیں لگ رہا تھا, اور اس وقت اگر مطلب میں اور اگر یہ سوچ رہے ہیں تو تشریح غلط کر دی تھی وہ جو اس وقت شہباز صاحب کے بیٹے کی حکومت تھی, حمزہ شہباز صاحب کی. تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ منیب اختر صاحب کو پرابلم کیا ہے جو آج انہوں نے خود آنے کے بجائے خط لکھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ چوئی صاحب, بڑا اہم موضوع ہے اور اس پہ آپ نے پہلے ہی مجھے جو انسانہ اتار دیا میدان میں. سر موضوع یا جو ان کا مقصد ہے وہ ایک ہی ہے کہ ہماری اجارہ داری قائم رہے, ہم اسی طریقے سے سلطنت کو چلائیں, ہم یہاں پر فساد برپا رکھیں, یہاں پر کسی قسم کی سٹیبلٹی نہ ہو, ہماری موج لگی رہے. یہ بالکل جو انسانہ گنا چنا سا میتھڈ ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی جو ریٹائرمنٹ آ رہی ہے وہ 25 تاریخ کو آ رہی ہے, تو یعنی کہ آلموسٹ 25 دن ہی رہ گئے ہیں. لیکن قاضی فائز عیسیٰ وہ ہیں جب وہ جسٹس تھے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اور اس کے بعد سپریم کورٹ کے اندر, اور جب چیف جسٹس بنے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیشہ آئین کیا کہتا ہے اس کو دیکھو اور قانون کیا کہتا ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دو. اس کے علاوہ کوئی بات ان کی ڈائری میں نہیں ہے. آج بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے جتنے ججز ہیں ان میں بہت بڑے باکمال بھی ہیں, لیکن قاضی فائز عیسیٰ کی ٹیبل پر دیکھ لیں, چند ایک فائلیں ہوں گی, وہ اس پہ کام کر رہے ہوں گے اور کچھ دیر کے بعد وہ فائلیں بھی جا چکی ہوں گی. وہ کام کو ایسے ایسے نمٹاتے ہیں, پینڈنگ نہیں کرتے وہ کوئی بھی مسئلہ. تو یہ جو مسئلہ ہے نا منیب اختر صاحب کا, وہ یہ ہے کہ کسی طریقے سے 25 تاریخ آئے اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا فساد اکٹھا کریں, وزیر اعظم ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے, فلانا ہمارے سامنے کھڑا ہو جائے, اس چیز کو تہس نہس کر دو, اس کا خود نوٹس لے لو, دنیا جائے جہنم میں. ان کی بادشاہت رہے, پھٹے چلتے رہے, دنیا کے اندر تھو تھو ہوتی رہے, کوئی فکر نہیں ہے, ان کا پیٹ بھرا ہے. تو یہ ہے ٹوٹل اجارہ داری ختم آپ سمجھتے ہیں کہ ہو رہی ہے. ہارون صاحب 63A یہ ہارس ٹریڈنگ کا جو لا ہے کہ اگر کوئی جو ممبر پارلیمنٹ ہے وہ کسی دوسری جماعت کو ووٹ دیتا ہے تو یہ 63A کے یہ جو لا ہے اس کے ذریعے وہ اینی مور رکن اسمبلی نہیں رہے گا, لیکن اس کا ووٹ اکاؤنٹ ہو جائے گا, یہ لکھا ہوا آپ کے آئین میں. لیکن حمزہ شہباز صاحب والی جو حکومت تھی اس وقت اس کو کہا جاتا ہے کہ ری رائٹ کیا گیا, ری رائٹ کر دیا گیا, کہا گیا کہ جس نے ووٹ ڈالا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جن دوستوں نے ووٹ ڈالا ہے حمزہ شہباز کو, ایک تو وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے, اینی مور ممبر نہیں رہیں گے, اور دوسرا ان کا ووٹ بھی اکاؤنٹ نہیں ہو جائے گا. اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ری رائٹ ہے. اب آپ اصل کہانی بتائیں کہ ہے کیا, ہونا کیا ہے 63 میں, لا کیا کہتا ہے, قانون کیا کہتا ہے, یہ لوگ جو ہارس ٹریڈنگ کرتے ہیں, اور اس کی کہاں پہ کریکشن ہونے کی ضرورت ہے جو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں قاضی صاحب شاید کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے سندھیلا صاحب, پہلے تو میں آج آپ کو یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ جو ججز کمیٹی کا رکن اگر وہ کمیٹی کے اجلاس میں شامل نہیں ہونا چاہتا تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے یا ہم پہ کوئی بھار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ موجودہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں صرف 2 اس وقت سینئر ترین جسٹس ایسے ہیں جو فیض حمید نیٹ ورک یا پچھلے 8-10 سال سے جو کمپرومائزڈ عدالتی نظام ہے اس کے آخری مورے ہیں جو سسٹم کو ڈی سٹیبلائز کر رہے ہیں. اس میں ایک جسٹس منیب اختر ہے اور ایک جسٹس اطہر من اللہ ہے. اس کے علاوہ اگر 2-3 ہیں بھی صحیح تو نہ ہی وہ اتنے سینئر ہیں اور نہ ہی ان میں کوئی تپڑ ہے. تو بات یہ ہے کہ منیب اختر اور جو اطہر من اللہ ہیں یہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف انہوں نے مکمل منصوبہ بندی کی ہوئی ہے, اور جو ان کا ٹارگٹ ہے یا جو ٹارگٹ ان کو دیا گیا ہے, دیکھیں سندھیلا صاحب 4-5 چیزیں جو ہے مختصر بات کرتا ہوں وہ روز روشن کی طرح آیا ہے. ایک تو سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ
सहूलत कार जजिस से फारिग होने वाली है और बाबर स्टार साहब पाकिस्तान छोड़ के अमेरिका चले गए हैं सर। दूसरी बात यह है कि आईनी तरमीम हर सूरत में होगी और आईनी अदालत भी कायम होगी। और तीसरी बात यह है कि जो मुआशी महाज पे जितनी आउटस्टैंडिंग जो सक्सेस है उनको किसी भी सूरत जो है वो जाया नहीं होने दिया जाएगा। अगर किसी के, और यही फ्रस्ट्रेशन है इमरान खान की कि वो कहते हैं कि टाइम थोड़ा है और वो इस पॉलिसी पर गामजन है कि जो है ना हम तो डूबे हैं सनम और तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब वो पूरी की पूरी तहरीक इंसाफ को कब्रिस्तान बनाना चाहता है, उसी डी चौक पे जिस डी चौक से तहरीक इंसाफ तहरीक इंतशार में मुंतकिल हुई थी। तो बहरहाल ये अदालती मामलात भी चलते रहेंगे, केसेस भी चलते रहेंगे। अगले 20-25 दिन एक एक लम्हा एक एक घंटा दिन और रात जो है। और संदेला साहब बड़ी अहम बात कर रहा हूं कि नए DGISI ने आज हलफ उठा लिया है और नए DGISI उस पे अगर इजाजत दें तो जरा हम लोग पहले बात ये मुकम्मल कर लें, फिर चलते हैं। जाहिर उस पे जाना है। असद साहब एक तो जरा अनम्यूट कीजिएगा, मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो है ना, मैं जिस तरफ उनको लेके जा रहा हूं वो नहीं आ रहे। वो जी राजा साहब करे तो मैंने जाना अगर असद साहब की इजाजत से। जी राय साहब, आप एक तो हमें ये बताएं कि ये जो सालाना उर्स शरीफ होता है यूनाइटेड नेशन के दरबार पर, जो आपकी एक बड़ी फेवरेट जगह है जहां पर आप हर उर्स पर जो एक धमाल डालते हैं, और घड़ी वाला राजा वहां पर मशहूर हो गया न्यूयॉर्क में, घड़ी वाला राजा। तो जरा स्टोरी सुनाइएगा, हम आप ये अदालती मामलात हम देख लेंगे, आप जरा हमें वहां स्टोरी दिखाइएगा। क्या उसी जो एक नॉर्मल तरीकाकार होता है, जितने ज्यादा लोग होते हैं, जिस तरह इसको फंडिंग करके ऑर्गेनाइज किया जाता है जब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अलावा जो भी आता है PTI की तरफ से, वैसा ही माहौल था? कम लोग थे, ज्यादा लोग थे, या क्या सूरत हाल थी वहां पर? कैसे आपने उनको हैंडल किया वो घड़ी दिखा के जो? बहुत शुक्रिया संदेला साहब और दोस्तों से, मादरत अरशद परवेज साहब और स्पेशली असद साहब से, और हारून साहब की बातें हमने सुनी है। माशाल्लाह ऑलवेज इनका जो तज्जिया होता है वो बड़ा एक्यूरेट होता है। देखिए इस दफ़ा जो है वो बड़ा एक स्ट्रेंज माहौल था यूनाइटेड नेशन के सामने कि PTI ने बड़ी मैसिव कैंपेन की। शहबाज गिल ने 2 महीने उस पर जो है ना वो कैंपेन करता रहा। फिर कासिम सूरी भी इधर आया हुआ था, और फिर सुनने में ये भी आया कि शहरयार अफरीदी भी है मगर वो नज़र नहीं आया। तो बड़ी, और स्पेशली जो इसका कज़न है इमरान का, सजाद बरकी, इन्होंने बहुत बड़ी कैंपेन की थी और उनका टारगेट था कि इस दफ़ा जो है ना हम तकरीबन 3-3.5 हज़ार लोग जो है वो अमेरिका से जमा करेंगे, और बसेस का भी इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ था। बड़ी मैसिव कैंपेन थी। अब हुआ क्या है कि मैं जो है जब यूनाइटेड नेशन में मियाँ साहब की जब तकरीर ख़त्म हुई तो हमें निकलते निकलते भी बड़ा टाइम लग गया। कभी कोई वीडियो बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर मेरे एक साथ एक दोस्त भी था, वो भी थोड़ा सा मुझे डिले कर रहा था। करते करते हम सामने यूनाइटेड नेशन के बिल्कुल सामने मियाँ साहब का होटल था, वहाँ पे चले गए। तो वहाँ पे हमारे जो प्रेसिडेंट डार साहब, उनको मैंने कॉल की तो वो कहते हैं कि हम मियाँ साहब की मीटिंग रूम में बैठे हैं तो आप भी आ जाए। तो हम भाग के ऊपर गए। वहाँ पे भी अभी टाइम लगा। मुलाकात तो उस वक्त मियाँ साहब से नहीं हो सकी, बट मियाँ साहब जो है हमारे सामने वो चले गए। फिर हम नीचे आए। नीचे भी हम बहुत देर खड़े, कम से कम जो है ना वो 1.5 घंटा तकरीर के बाद हम वहाँ खड़े रहे। अब मेरा दिल कर भी रहा था उधर जाने का जिधर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर मेरे ज़हन में ये भी था कि तकरीर तो बहुत देर हो गई, ख़त्म हो गई, अब तो उनका प्रोटेस्ट भी ख़त्म हो गया होगा। तो जब हम प्रोटेस्ट वाली जगह गए हैं तो आगे जो PTI के ना 2 बड़े मुतहर्रिक लड़के हैं वो खड़े थे। उनसे मैंने सलाम दुआ की। तो मैंने कहा जी क्या हुआ, प्रोटेस्ट ख़त्म हो गया? कहते हैं बस ऐसे ख़त्म हो गया। मैंने कहा अच्छा चले आप खड़े हो, मैं चक्कर लगाऊं। कहते हैं नहीं बाजी रहन दो, तुसी क्या कर रहा अंदर जाके, बस ठीक है। तो वो करते कि मैं कि नहीं यार तुसी खड़े हो तो मैं जरा चक्कर लावा। तो मैं जब आगे गया अंदर
تو میں نے دور سے ہی کیمرہ آن کر لیا, یہ نہیں ہے کہ میں نے اندر جا کے, آپ نے ویڈیو ساری وہ دیکھی ہیں جی. تو وہاں پہ بڑی مشکل جو ہے نا 50-60 بندے تھے. تو یہ پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی کے, پی ٹی آئی کے, تو میرے لیے بڑی وہ شاکنگ تھی. ایک دو ویڈیو میں نے پہلے بنائی, تو پھر ایک میڈیا کا دوست ہے وہ میرے پاس آ گیا. تو جیسے میں نے بات شروع کی تو ایک دم سے وہ نعرے لگنے شروع ہو گئے, تو ماحول گرم ہو گیا. تو میں نے تو صرف گھڑی اتاری اور آگے رکھی ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں ہمارے وہ نقوی صاحب ہیں نا, کیا کہتے ہیں ان کو, وہ ظفر نقوی صاحب جی, تو انہوں نے ایک دفعہ وی لاگ کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ یار انہوں نے بھی میری نہیں, وہ بزرگ ہے یار, وہ وی لاگ کرتے ہیں اکثر, ان کا نام میرے ذہن سے ابھی جو ہے نا وہ طارق عبداللہ نے نا وہ کہا کہ وہ میں ویڈیو دیکھ کے نا مجھے وہ ہارر فلموں کا سین یاد آ گیا کہ جب کوئی ہارر سین ہوتا ہے تو کوئی کراس جو ہے نا وہ کرسچن آگے کرتے ہیں تو وہ جن بھوت بھاگ جاتے ہیں. تو وہ گھڑی والے نے ایسے ہی کیا, اس نے گھڑی نکالی, بندے غائب. تو جیسے میں نے جناب وہ گھڑی نکالی تو وہ پی ٹی آئی والے تو وہ پاگل ہو گئے, وہ نعرے یہ وہ کرتے رہے کافی. وہاں پہ نا پتہ چلا کہ اب جو ہے نا کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے, ورنہ ان کا سارا ماحول جو ہے نا وہ ڈیڈ تھا. تو الحمدللہ وہ میرے جو منٹ 2 منٹ کی جو کاروائی تھی اس نے ان کو جو ہے نا وہ بڑا بیڈلی ایکسپوز بھی کیا. اور جو پاکستان سے جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ان کے لیے بڑے یہ انٹرسٹ کی سٹوری تھی کہ یار ایک بندہ آیا وہ اپنے منہ سے بولا تک نہیں ہے, اس نے صرف گھڑی نکالی اور انہوں نے جو ہے وہ گالی گلوچ اور یہ وہ کرنا جو ہے وہ شروع کیا. اور پھر میڈیا پہ میں نے دیکھا بھی, انہوں نے کہا جی اتنے وہ پی ٹی آئی والے تھے اور ایک مسلم لیگی آیا, اس نے کچھ نہیں کیا, صرف گھڑی نکال لی. اور اس کے بعد جو ہوا وہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں. تو یہ ایک بڑا اچھا سین تھا. اور پھر آپ دیکھیں صاحب اوور آل یو ایس میں میاں صاحب کی جو سپیچ ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں لوگ؟ آپ کی بات تو ہوئی ہوگی کہ سپیچ بہت لوگوں نے جی اپریشیٹ کیا. میاں صاحب نے کوئی چیز مس نہیں کی, اور جتنا کیٹاگوریکلی اسٹرانگ میسج انہوں نے فلسطین کے حوالے سے دیا. ہمارے سامنے جو ہے نا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہمارے بالکل آگے جو ہے نا جوش کمیونٹی بیٹھی ہوئی تھی, ساری جوش کمیونٹی تھی. تو وہ بھی میاں صاحب کی تقریر سن کے نا وہ تڑپتے تھے. تو انہوں نے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کو خوب لتاڑا, جس طریقے سے لتاڑنے کا حق ہوتا ہے. اور جو ہمیشہ میاں صاحب نے جو وہ کہتے ہیں کہ صرف اس کا حل 2 اسٹیٹ جو ہے نا وہ تھیوری ہے, کہ فلسطین بھی ساتھ ہو اور اسرائیل بھی ہو, اور یہ 1967 کا جو بارڈر تھا اس تک جو ہے وہ اسرائیل جائے. تو یہ بڑا اسٹرانگ میسج تھا. پھر اس کے حوالے سے جتنا اسٹرانگ میسج انہوں نے انڈیا کو دیا کشمیر کے حوالے سے, دیٹ واز مائنڈ بلوئنگ. انہوں نے جو کہتے ہیں نا للکارنے کا سواد آ گیا نا, جس طریقے سے میاں صاحب نے للکارا کہ پھر ان جائے تو پنجابی جی کہندے نے کہ چس آ گئی ہے, چس آ گئی نا. وہ مٹھا جی جس طریقے سے وہ آپ کے دل دماغ میں ہوتا ہے کہ یار مٹھا جی ہے گال کڈن, تو وہ پھر وہی کٹ دین تو تانوں سکون ہوندا یار ساڈے دل دی گل کیتی. تو اسی طریقے سے میاں صاحب نے ٹھیک ہے, مٹھے دا سامنے آئے نا تے کوئی ایویں 5 سیکنڈ لنگ جان تے حالی وہ سٹال لے رہے گال نہ لوگ کہندے نکلے اج چٹھے دا, وہ مطلب کہ لوگ کہندے نے کہ چٹھا لوکاں نو السلام علیکم نہ کہے تہاڈی یوتھیو ماں پہ او پہلے لفظ یہ ہونا, مطلب وہ السلام علیکم ہی نہیں افورڈ کر دے اودے کولوں. بالکل ٹھیک ہے. رجا صاحب آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے ابھی مزید؟ آپ مطلب کہ میں اس کے بعد مطلب نکل رہا ہوں. دیکھیں کلائمیٹ کے حوالے سے بڑی کمپریہنسو میاں صاحب نے گفتگو کی, اور اس کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کے حوالے سے جو بات کی, افغانستان کے حوالے سے بات کی. تو اینڈ ایون میاں صاحب نے سی پیک پہ بڑا جو ہے وہ ڈیٹیل پیغام دیا. سو اٹ واز اے ویری ویری سکسیسفل وزٹ. صرف ہماری آخر پہ میٹنگ تھی ان کے ساتھ, کمیونٹی میٹنگ, مگر وہ بھی ایک میاں صاحب کے لیے بہت بڑا ٹریپ بچھایا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیو یارک میں ابھی بھی یوتھیا نیٹ ورک ہے, فیض کا نیٹ ورک ہے. تو جو ہماری فیلنگ اور انفارمیشن تھی, انہوں نے
اس طریقے سے وہ پروگرام ارینج کیا تھا اور ایسے لوگوں کے حوالے پروگرام کیا تھا کہ جس میں مسلم لیگ کی کوئی سے نہیں تھی اور وہ اچھا اپنے جی طریقے سے کرنے چاہتے تھے اور انہوں نے یوتھ ہی انوائٹ کیے ہوئے تھے. ٹھیک ہے جی. اور ان کو میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ یہ لوگ جن کو آپ بلا رہے ہیں یہ آپ ان کی ویڈیو دیکھیں, یہ تو بڑے گندے لوگ ہیں, یہ تو پرائم منسٹر کا پروگرام خراب کریں گے. سو انہوں نے میری بات اس طریقے سے پھر وہ نہیں سنی اور پروگرام آن رکھا. بٹ لکیلی نائٹ بیفور دا ایونٹ پروگرام جو ہے وہ کینسل ہو گیا. آئی تھنک وچ واز اے وائز ڈیسیژن, کیونکہ اتنا سکسیسفل وزٹ کرنے کے بعد اگر اینڈ پہ جاتے جاتے وہ ہیپی اینڈنگ والی جو بات ہوتی ہے نا کہ آخر پہ جا کے جو ہے وہ آپ کام جو ہے وہ کوئی ایک چھوٹی سی بھی کوئی بندہ شروع چھوڑی کل جیسے انگلینڈ میں ہوا ہے, وہ گشتی جو ہے وہ ادھر پہنچ گئی تھی اور اس نے کھڑے ہو کے بکواس کی تو وہ ایک منہ کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے. تو اوور آل بڑا اچھا تھا. اب امید ہے اگلے ویک جو ہے سنا ہے وہ بڑے میاں صاحب آ رہے ہیں, سو ہوپ فلی اٹ ول بی مور فن. تو تمام بالکل ٹھیک ہے, دوستوں کا شکریہ. تھینک یو راج صاحب, آپ کا بھی شکریہ, اپنا خیال رکھیں, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو جی. اسد صاحب ذرا ان میوٹ کیجیے گا ایک تو پلیز آپ. جی میں نے ان میوٹ کر دیا. آپ ہیپی اینڈ سے شروع کریں گے یا میں سوال کروں؟ نہیں آپ سوال ہی کر دیں, ہیپی اینڈنگ سے نہ ہی کریں. اسد صاحب کیا ہوا آج صبح, مطلب یہ 63A سے پرابلم کیا ہے؟ میں اسی پہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی کمنٹ کر لیں, پھر ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. 60A ایشو ہے کیا؟ ویسے تو ابھی جو اب جو نئی اپڈیٹ ہے اس کے مطابق انہوں نے صبح جو دوبارہ اجلاس بلا لیا اور اس میں جو نیا بینچ بن جائے گا, اگر اور دوسرا خط بھی لکھ دیا منیب صاحب نے کہ رہوں گا سیاست کروں گا, تن کے سیاست کروں گا لیکن آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں. یہ ان کے دوسرے خط کا جو ہے نا وہ ایک لائن اس میں سے نکال لیں, وہ یہ ہے. لیکن قائد صاحب نے بھی صبح جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر مطلب کمیٹی جو ہے وہ بلا لی ہے اور اس میں ظاہر ایک نیا بینچ بن جائے گا. اس کا تو فیصلہ ہونا ہی ہونا ہے. لیکن تشریح جس نے کی تھی, کیونکہ جب تک وہ جو ہوتا کیا ہے کہ جو جج اس فیصلے میں تھا جب یہ تشریح ہوئی ہے اور اگر وہ موجود ہے سپریم کورٹ میں تو اس کا وہاں پر ہونا چاہیے, لیکن وہ صاحب نہیں آ رہے. تو کیا ہونے جا رہا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کل؟ تاری آواز نہیں آ رہی ہے اسد. اب آ رہی ہے آواز آپ کو میری؟ جی ابھی آ رہی ہے. جی میں نے کہا جو پرویز الہی کی حکومت گرائی گئی تھی. جی پرویز الہی کی حمزہ شہباز. جی ابھی آواز آپ کی غائب ہو گئی ہے. ہینڈ فری بے شک آپ اتار دیں, بغیر ہینڈ فری کے بات کر لیں. آج میں دیکھ لیتا ہوں شاید مسئلہ نظام کچھ ٹھیک ہے. جی تو وہ جو سارا معاملہ ہے اس تمام تر 63A کے پیچھے منیب اختر صاحب جو ہیں وہ ایک آخری کریم رہ گئی تھی اس تمام تر برائیوں میں سے, جو آپ کو پتا ہے کہ بندیال صاحب کی ڈالی ہوئی تھی. اس ہیپی اینڈ کی آخری کریم تھی یہ. میں کہنا پھر تسی کھل کے گل کر ہی لیندے, برچے اوپن ہو گئے نے سارے. تو آپ کے ہینڈ فری کا پرابلم ہے, اس کو خدارہ اتار لیں کیونکہ آپ ہلتے ہیں تو یہ ہل جاتی ہے, کچھ نہیں ہوتا. آپ کے فون میں پرابلم ہے یا ہینڈ فری میں پرابلم ہے؟ کیونکہ آواز آپ کی ابھی بھی نہیں آ رہی. یہ چیک کریں کیونکہ ان میوٹ نہیں. ریکنیکٹ کریں, ریکنیکٹ کر لیں میرے خیال میں اسد بھائی. جوئی صاحب میں اب آپ سے سوال کرنے لگا ہوں, یہی سوال ہے 63A کا, اور اس کے اندر تھوڑی سی آپ نے ایڈیشن کرنی ہے. 63A جو ہے جو جینین کنڈیشن ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ پارٹی کی جو پالیسی ہے اس کے مطابق اگر کوئی رکن ووٹ نہیں دیتا تو اس کے بعد وہ کہیں اور ووٹ ڈال دیتا ہے, تو جو پارٹی ہے پہلے وہ اپنی میٹنگ کال کرے گی, اس سے ایکسپلینیشن لے گی. ہو سکتا ہے پارٹی کی پالیسی ہی یہ ہو کہ یہ چند افراد ووٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, یہ ایک ڈپلومیسی یا اس کو پالیٹکس کہہ سکتے ہیں. وہ جو ہے جب دیکھیں گے کہ نہیں اس نے پارٹی پالیسی سے غداری کی ہے تو وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہیں گے کہ یہ غلط ثابت ہوا ہے, اس نے پارٹی کی جو پالیسی ہے اس سے اجتناب کیا, لہٰذا اس کی رکنیت معطل کر دی جائے. تو وہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کر لیں گے. ادھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ 63A کا واقعہ ہوا ہے
کہ حمزہ شہباز کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ آف پاکستان کے یہ پانچ میں سے 3 جج جو ہیں یہ ننگی تلوار بن کے سامنے آئے ہیں. انہوں نے پارٹی کی پالیسی کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے, انہوں نے 63A کی تشریح کو بھی اپنے سامنے رکھا ہے, انہوں نے آئین